أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم عاموا وسموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا، اور انہوں نے خیال کر لیا. یہ ہے چیز سمجھنے کی. اللہ نے فرمایا وحسبوا، اور انہوں نے اس گناہ کے باوجود خیال کیا کہ اللہ تکون فتنۃ، کہ یہ کوئی سزائی اللہ نہیں دے رہا. دیکھا جب گناہ انسان سے زیادہ ہونے لگے نا، اور خدا کی گرفت نہ ہو، خدا کی پکڑ نہ ہو، تو کبھی کبھی سوچتا ہے کہ میں تو اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کچھ کیوں نہیں کہتا. اللہ نے فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ کوئی سزا ملتی ہی نہیں. ایک ترجمہ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے خیال کیا کہ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کوئی خرابی ہوگی ہی نہیں، جو مرضی کرتے جاؤ، خدا کی عنایات ہی ہیں، مہربانی ہی ہیں، خدا نے نہیں پوچھنا. فَعَمُوا، سو اندھے ہو گئے. اللہ نے دل کے جو نور تھا ان سے چھین لیا. یہ ان کا حال ہو گیا. اور جب آدمی کثرت سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے نا، تو جتنا گناہ کرتا ہے نیکی کی استعداد اتنی کمزور پڑتی چلی جاتی ہے. جتنا بھی، یہ اصول اور قاعدے کی بات ہے کہ انسان جتنی خدا کی نافرمانی کرے گا، حیا کم ہوتی جائے گی نا، حجاب کھلتا چلا جائے گا، تو آخر میں جا کر کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ آدمی کی استعداد باطل ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت میں نیکی کو قبول کرنے کا کوئی جذبہ ہی نہیں رہتا. یہ جو دل ہے نا انسان کا، یہ بالکل ایسے سمجھو جیسے یہ اسفنج ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں آپ؟ اسفنج. بس دل ایسے ہی ہوتا ہے، فتنے آتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غودن غودن، تنکا تنکا، ایک قطرہ آزمائش کا اس دل پہ آتا رہتا ہے، اور جو دل اسے قبول کرتا ہے، جذب کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا بس پھر وہ ہوتے ہوتے اتنا گناہگار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. اس دل کی صحیح مثال یہ اسپنج ہے کہ ایک ایک قطرہ گناہ کا گرتے 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 ایک دن اس گناہ کے پانی سے اتنا بھر جاتا ہے کہ اب اسے نچوڑو تو سوائے گندے اور خراب گناہوں کے پانی کے اور کوئی چیز پہ نہیں آتی. اور یہاں تک کہ یہ پاک چیزوں کو قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، دل اتنا برا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل پہ آزمائشیں آتی رہیں گی، غودن غودن، جیسے تنکے ہوتے ہیں، ایک ایک تنکا کر کے. گھر سے نکلے آزمائش شروع ہو گئی، گھر میں بیٹھے آزمائش شروع ہو گئی. کس کس چیز کا آدمی مقابلہ کرے؟ یہ آزمائش اپنی زبان کو بچائے، آنکھوں کو بچائے، اور اسی طرح اپنے دماغ کی حفاظت کرے، دل کی کرے، کان کی حفاظت کرے. یہ سب فتنے آتے ہیں، اور آدمی جہاں ڈھیلا پڑا اور اپنے دل کو چھوڑ دیا، ان کو فتنوں کو قبول کر لے، اور اوپر سے یہ سمجھے کہ مجھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ارے ہونا کیا ہے؟ فَعَمُوا، اللہ نے فرمایا ہے اندھے ہو جاتے ہیں. وَسَمُّوا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ہے یہ بہرے بھی ہو جاتے ہیں. حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ اتنا بڑا گناہ ان سے ہوا اور انہوں نے سوچا یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ثم تاب اللہ، پھر اللہ متوجہ ہوا ان کی طرف، علیہم، ان پر، اور اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. اللہ نے اس دل کا جو سپنج تھا اسے دھو کے پھر دے دیا کہ اچھا چلو تمہیں معاف کرتے ہیں.
تم نے جو کچھ بھی کیا ہے ان چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں اور تم اب ٹھیک ہو جاؤ. ثم عموا وصموا، پھر یہ لوگ اندھے ہوئے، پھر یہ لوگ بہرے ہوئے. کثیر منہم، اور ان میں بہت سے ایسے ہیں جو اسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو چیزیں تم کر رہے. توبہ کی توفیق ہو گئی، دل کی حالت ٹھیک ہو گئی. دل کی حالت ٹھیک ہونے کے بعد پھر خدا کی نافرمانی اور کفر کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالی کے ہاں بڑی غیرت ہے. ہدایت اتنی آسانیوں سے نہیں مل جایا کرتی. پھر توبہ کرتے نا، ایک بار توبہ قبول ہو گئی، پھر وہی حرکتیں، پھر وہی چیزیں. پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود پھر اسے اپنانا اپنے اختیار اور ارادے سے بڑا منحوس دن اور وہ گھڑی ہوتی ہے جب اللہ کی نافرمانی انسان کرنے لگے. تو ارشاد فرمایا کہ پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. جتنے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں استعداد اتنی باطل ہوتی چلی جاتی ہے. آدمی میں نیکی کو قبول کرنے کا جذبہ کم پڑتا چلا جاتا ہے. اس لیے کبھی اپنے پہ اعتبار نہ کرے. جب گناہ ہو جائے جبھی اللہ سے معافی مانگ لے، جب گناہ ہو جائے تبھی نیکی کر لے. جیسا گناہ اتنی اچھی نیکی کر لے تاکہ یہ اثرات محو ہوتے چلے جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دوبارہ توبہ کا ذکر نہیں کیا. ثم عموا وصموا، اللہ نے کہا ہے پھر وہ اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے. کثیر منہم، اور بہت سے ان میں ایسے ہی ہیں کہ اللہ نے ہدایت کی راہ دے دی اور خدا نے بتایا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. آسمان سے بحر الکاہل بھی برسنے لگے نا، یہ اوقیانوس اور یہ جو آپ بڑے سمندر دیکھتے ہیں، اور ایک آدمی اپنے دل کا پیالہ الٹا رکھتے تو سارا سمندر بھی برس جائے، اس کے دل میں ہدایت نہیں آتی کیونکہ پیالے کا منہ اوپر کی طرف نہیں، اس نے نیچے کی طرف کر دی. بس ایسے ہی ہے، جب طلب ہوتی ہے انسان میں اور اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے تو پھر یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں. اور جب طلب ہی نہ رہے، ہو بھی سب کچھ، اس کے باوجود طلب نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، پھر اس انسان نے کیا کرنا ہے؟ اور یہ تڑپ مر جاتی ہے جب اپنی استعداد کو آدمی خود برباد کر لیتا ہے. اللہ کی نافرمانی کر کر کے دل میں جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہی ختم ہو جائے. یہ چیز ارشاد فرمائیے کہ انہوں نے اتنا گناہ کر لیا کہ اندھے ہو گئے، مگر انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے. اسی لیے لفظ یہ آیا آغاز میں حسبوا اللہ تکون فتنۃ، انہوں نے سوچا یہ کون سی آزمائش ہے، ایک ترجمہ. اور انہوں نے سوچا دوسری بات یہ کون سی سزا ہے. حسبوا اللہ تکون فتنۃ، انہوں نے سوچا یہ تو کوئی سزا ہی ہمیں نہیں مل رہی، گناہ کرتے چلے جاؤ. حالانکہ یہ نہیں سوچا کہ جو گناہوں پہ خدا نے چھوڑ دیا ہے یہ بھی تو ایک سزا ہی ہے. اللہ نے جو گھر سے نکال دیا یہ بھی تو ایک سزا ہی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا